دیکھیں دیکھیں پلگرمیج ایک ایسا جرنی ہوتا ہے جو کہ ریلیجیس یا پینانس یا بلیسنگس کے لیے جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی گاڈ مرسی اور گاڈ بلیسنگ کے لیے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں وہ جتنے بھی 29 پلگرمس تھے وہ جو ہے بلیسنگس کے لیے جا رہے تھے. اچھا اب اس کے اندر جو چوسر ہے اس نے ریئلزم دکھائی ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر بلیسنگس کی جگہ پہ بھی جاتا ہے یا کسی مزار پہ جاتا ہے تو وہ اس نے ہر چیز کو کیا بنا لیا ہے, ریکریشن بنا لیا ہے, اس نے سیر و تفریح بنا لیا ہے, اس نے فن بنا لیا ہے. تو یہ سارے پلگرمس ہی تھے, یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں حاجی تھے سارے کے سارے ہی, لیکن کسی مطلب ایک متبرک ایک مقام پر یہ سارے جا رہے تھے, ایک سینٹ کے مزار پہ جا رہے تھے, سینٹ کیتھیڈرل کے مزار پہ جا رہے تھے. لیکن کیا واقعی ان کی انٹینشنز بھی ریلیجیس تھیں؟ کیا وہ اندر سے بھی ریلیجیس تھے یا وہ ہالو تھے ان سائڈ؟ تو اس میں اس نے دکھایا ہے کہ بھائی ان کا جو جرنی تھا وہ اسپریچول جرنی نہیں تھا, رادر دین کہ دیٹ واز جسٹ کہ وہ سب فن میں پڑے ہوئے تھے. ہر انسان جو ہے وہ اپنی ریسپانسبلٹی سے بھاگ رہا تھا, چرچ جو تھا وہ بہت زیادہ کرپٹ ہو گیا تھا. تو بیٹا یہ والا جو کویشچن ہے یہ آپ چوسرز ریئلزم کو جو ہے ایک چوسر ریئلزم والا جو میں نے آپ لوگوں کو کویشچن کروایا تھا اس کو تھوڑا سا مولڈ کر کے آپ لکھو گے. السلام علیکم میم. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائیں. میم جی ایک کویشچن ہے, اس کو تھوڑا سا میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں, آپ اس کو جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ پلیز اس کو ایکسپلین کر دیجیے گا. یہ ڈرامہ کا ہی ہے. واٹ اسٹانس ڈز ایپسن ٹیک اباؤٹ سیکس اینڈ میرج ان ہیڈا گیبلر؟ تو اس میں میم ہم نے کیا ایکسپلین کرنا ہے, تھوڑا سا اس کو پلیز آپ بتا دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. لیکن بیٹا اس کے اندر بیسیکلی فیمنسٹک پلے ہے, جینڈر رول ہے جس میں میل اور فیمیل دونوں ہیں, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جینڈر رولز اینڈ دا میرج جو کہ اس سوسائٹی کے اندر تھا, اس میں نارویجین سوسائٹی ہے 20th سینچری نارویجین سوسائٹی, اینڈ آف 19th سینچری اینڈ بگننگ آف 20th سینچری, ٹھیک ہے, جس کے اندر عورت کے پاس جو ہے کوئی بھی آزادی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ گھر داری کر سکتی تھی, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے. تو ہیڈا گیبلر جو ہے وہ میرج میں جو ہے وہ انٹریپ ہو گئی تھی, جہاں پہ وہ ایک 4 وال تھی جہاں پہ اس کو کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی. لائک وہ شادی سے پہلے ہارس رائڈنگ کرتی تھی, اور ہم نے دیکھا کہ اس کو بڑی آزادی تھی, اور ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتی تھی, ایک کرنل کی بریگیڈیئر کی بیٹی تھی. تو اس نے ایک مینلی لائف گزاری تھی, لیکن جب وہ اس کی شادی ہوئی تو ہر کوئی اس سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ مینلی نہیں بلکہ فیمیل کے طور پہ, ایک وائف کے طور پہ جو ہے اس پہ ایک لیبل لگ گیا کہ اس کو وائف بن کے ہی جینا. اور وائف کون ہوتی ہے؟ جو کہ گھر کے اندر گھر کی 4 دیواری میں رہ کے گھر کو سنبھالتی ہے اور بچے پالتی ہے, اور اس کی نیچر اس طرح کی نہیں تھی, نہ وہ بیوی کا لیبل لگانا چاہتی تھی. اب دیکھیں ہیڈا نے کبھی بھی اپنے نام کے ساتھ ہیڈا ٹیسمن کہلوانا پسند نہیں کیا, بلکہ وہ ہیڈا گیبلر کہلوانا پسند کرتی تھی, ٹھیک. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی شادی سے پہلے کی زندگی ہی جینا چاہتی تھی, شادی کے بعد کی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی. تو دیٹ واز اے کلیش بٹوین دا ہیڈاز پرسنالٹی اینڈ دا سوسائٹی, جو کہ نارویجین سوسائٹی تھی, جس نے اس پہ لیبل لگا لیا کہ نہیں تمہیں ایسے ہی جینا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت کی عورت پہ اتنی آزادی نہیں تھی کہ وہ کہیں جاب کرتی یا اپنی زندگی سے اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتی, یا وہ جو ہے لائک آزادی کے طور پہ, جیسے فار ایگزامپل ہم ٹیسمن کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے جاتا ہے پارٹی میں جاتا ہے, اور آبویسلی دیکھیں مین جو ہے وہ ایکسپوز تھے ٹو دا ایول ورڈ, ٹھیک ہے, جو ایول دنیا تھی جس کی طرف بڑی وہ فیسکینیٹ ہوتی تھی ہیڈا گیبلر جو ہے. لیکن ٹیسمن بھی اس شراب خانے تک بھی جاتا ہے, اس ڈانسنگ پارٹی میں بھی جاتا ہے, ہر جگہ جاتا ہے, بٹ ہیڈا از ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو سو. تو دیٹ از دا تھنگ جو یہاں پہ دکھائی گئی کہ ہیڈا پھر پہلے شادی سے پہلے تو لو ورک کے تھرو یہ ساری انفارمیشن لیتی تھی کہ اس لائف کے اندر کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بڑا ہی
ایک اٹریکٹ ہوتی تھی ٹورڈز دیٹ لائف. لیکن یہاں پہ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کا ایک پرسنالٹی کلیش ہوا. اس گھر میں اور بھی کافی عورتیں تھیں، یا اس پلے کے اندر ہم باقی ویمن دیکھتے ہیں، انہوں نے اس سوسائٹی کو، اس کی ٹریڈیشنز کو ایکسیپٹ کیا. فار ایگزامپل اس کے کمپیریزن میں ایک اور جو ہے کیریکٹر تھا جو کہ تھیا ایلویسٹڈ کا کیریکٹر تھا. مسز ایلویسٹڈ کا جو کیریکٹر تھا وہ بھی ایک میرڈ خاتون کا تھا، بٹ وہ بالکل اپوزٹ دکھائی گئی. اس نے ان ٹریڈیشنز کو بھی ایکسیپٹ کیا اور وہ گھر سے بھی بھاگی. وہ ایک مڈل کلاس لڑکی تھی اور وہ جو ہے ہیڈا کو یہ لگا کہ وہ مجھ سے زیادہ آزاد ہے. ٹھیک، تو دیٹس وائی ہیڈا کو اس سے جیلسی ہونے لگی. ٹھیک ہے، تو ہیڈا نے ہر اس کیریکٹر کو جو اس سے زیادہ آزاد تھا اس کو اسپوائل کرنا شروع کر دیا، اس کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیا. نمبر 1 لو برگ اور نمبر 2 تھیا. یہ دو کیریکٹرز تھے جو ہیڈا کو لگتا تھا کہ وہ اس سے زیادہ آزاد ہیں، وہ کر سکتے ہیں جو ہیڈا نہیں کر سکتی، وہ جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، لیکن ہیڈا جو چاہتی ہے وہ نہیں کر سکتی. اس وجہ سے اس نے کوشش کی کہ وہ ان دونوں کو تباہ کر دے، اور اسی چکر میں اس نے اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیا. اسٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ بیٹا آپ کے اسٹرکچر کے اوپر اس نے بنایا ہے. لائک فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ فلپ سڈنی ہے نا، فلپ سڈنی کا ایک اسٹرکچر ہے، اس کے 13 چیپٹرز ہیں. ٹھیک ہے، اور ان 13 چیپٹرز کی بیس پہ اس نے ڈیفینس آف پوئٹری کیا ہے. اب اسٹائل کی بات کرتے ہیں تو اسٹائل بھی تقریباً وہی ہوتا ہے جو اسٹرکچر ہوتا ہے، لیکن اسٹائل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا اسٹائل کیا ہمبل تھا، یا اس نے تھوڑا بہت، مطلب آپ ایسے سمجھ لیں اس میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے، لیکن موسٹلی اسٹرکچر اور اسٹائل سیم ہی ہوتا ہے. اسٹرکچر از بیسیکلی ایک چوکٹا جس کے اوپر وہ کہانی کریٹ کی گئی ہے یا جو بھی ہے اس کو کریٹ کیا گیا. اسٹائل از بیسیکلی فار ایگزامپل جوناتھن سوئفٹ ہے تو اس کا جو اسٹائل ہے وہ پنجنٹ سیٹرسٹ ہے. اسی طرح چوسر ہے تو اس کا مائلڈ ہیومر ہوتا ہے، یہ اس کا اسٹائل ہے. ٹھیک ہے، وہ آئرنی یوز کرتا ہے یا جو بھی ہے، یہ اس کا اسٹائل آف رائٹنگ ہے. اسٹرکچر از بیسیکلی اسٹرکچر آف دا چیپٹر. اگر ہم ریپ آف دی لاک کی بات کریں تو ریپ آف دی لاک جو بیس کرتا ہے وہ 5 کینٹوز پہ بیس کرتا ہے. اسٹرکچر کو ہم ایسے کہیں گے کہ یہ پلاٹ کنسٹرکشن بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ہائپیرین کا جو اسٹرکچر ہے اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہائپیرین کتنے سیکشنز میں لکھی گئی، اس کا کیا اسٹرکچر تھا، اس کی کیا تھیمز تھیں، اس میں کس کا ڈاؤن فال دکھایا گیا. اس کے اندر جو ہے ٹائٹنز کا ٹائٹنز اور جو ہے اولمپینز ان کی آپس میں وار دکھائی گئی. ٹائٹنز جیت گئے تھے، اولمپینز ہار گئے تھے، اور اینڈ پہ وہ جیتا تھا. اور اس کی مین تھیم کیا تھی کہ جو بیوٹیفل ہے وہی جیتے گا. بیٹا اسٹرکچر میں وہ ایک ایپک لکھنا چاہتا تھا نا، اس کا اسٹرکچر تو بیسیکلی ایپک کا ہے نا. ایپک کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر وار ہوتی ہے، گاڈز ہوتے ہیں، گاڈیسز ہوتے ہیں. تو ہائپیرین کا اگر ہم اسٹرکچر دیکھیں تو وہ تو ایپک کا اسٹرکچر ہے، اس کی بیس کے اوپر اس نے ایک ایپک لکھنے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے، جو کہ اس کی کمپلیٹ نہیں ہوئی، وہ تو بعد کی بات ہے نا. تو اس لیے ہائپیرین کے اوپر کوشچن آ جاتا ہے کہ از اٹ دا فریگمنٹ. ٹھیک ہے، کیا وہ کوئی فریگمنٹ تھا؟ کیا وہ اس نے کمپلیٹ کیا؟ اس نے اگر انکمپلیٹ کیا تو انکمپلیٹ چھوڑا تو کیوں چھوڑا؟ وہ کمپلیٹ نہیں، بہرحال وہ تو خیر بات کی بات ہے، لیکن اسٹرکچر اس کا بیسیکلی یہ تھا کہ وہ ایپک لکھنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، وہ ملٹونک ایپک کو، ہومرک سیملیز کو، یا ملٹن کے گرینڈ اسٹائل کو جو ہے وہ کاپی کرنا چاہتا تھا، یا اسی بیس کے اوپر اس کی بڑی ایک آرزو تھی کہ وہ ایک ایپک لکھے. تو اگر ہم اس کے اسٹرکچر کی بات کریں ہائپیرین کے، تو اس کا جو اسٹرکچر ہے بیٹا وہ ایپک کا تھا. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، آج آپ ساروں کا پیپر ہے. اب یہ کریں ایک کام کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی سمجھایا تھا، جسٹ میک دا پوائنٹس اور اس کو ریوائز کریں. 12 بجے تک بیٹا آپ نے ریویژن کرنی ہے، اور 12 بجے کے بعد جو ہے نا آپ نے ساری بکس بند کر دینی ہے اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ اوور نائٹ اسٹڈی نہ کریں، کیونکہ نیکسٹ ڈے آپ نے پیپر دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ڈے ارلی مارننگ اٹھیں، اور بہت زیادہ پیٹ بھر کے آپ نے دوپہر کا کھانا نہیں کھانا، میٹھا ساتھ رکھنا ہے تاکہ گلوکوز لیول کم نہ ہو جائے. اور 7 اپ یا پیپسی کی جگہ جو ہے نا آپ نے شکنجوی بنا کے پینی ہے. شکنجبین بناتے ہیں نا، لیمو پانی جسے کہتے ہیں،
وہ بنانا ہے، اس میں چینی اور نمک اور شکنجبین لیموں ڈال کے آپ نے وہ رکھنا ہے اپنے ساتھ، اور آپ نے بس وہ پینا ہے، ٹھیک ہے. اوائڈ سافٹ ڈرنکس، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی فی الحال اوائڈ کریں، اپنی صحتوں کا خیال رکھیں اور سکون سے جا کے پیپر دیں. پہلی بات یہ کہ بیٹا رٹے نہ لگائیں، جسٹ کانسیپٹس کلیئر کریں. اچھا بیٹا، پیپر کے دوران گھبرانا نہیں ہے. نمبر ون، سب سے پہلے ون سائڈ آپ لوگوں نے جب آپ کو آنسر شیٹ ملے گی اس میں دیکھ لیجیے گا ٹوٹل پیجز کتنے ہیں. ان پیجز کو 4 پہ ڈیوائڈ کر لیجئے گا. سب سے پہلے آپ کا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے. ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بیٹا آپ نے اینی 4 جو ہے وہ سالو کرنے ہیں. لینتھ جو ہے ایک ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کی بیٹا وہ ہارڈلی 6.5 نمبر کا کوشچن ہوتا ہے ایک ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، کیونکہ ٹوٹل مارکس 25 ہیں تو 25 کو آپ 4 پہ ڈیوائڈ کر دیں. پوئم کا نام، پوئٹ کا نام اور اس کے بعد ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ لکھ کے آپ نے جو ہے اس کو سالو کرنا ہے. جو 4 لائنز ہیں بیٹا اس سے باہر نہیں نکلنا. بعض اسٹوڈنٹس ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کو بہت زیادہ ایکسپلین کر دیتے ہیں، 4 لائن سے باہر نہیں نکلنا. ٹو دی پوائنٹ لکھنا ہے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، اس پہ ٹائم ضائع نہیں کرنا. اس کے بعد آپ کے پاس رہ جائیں گے، مطلب ٹوٹل 4 کویسچنز ہوں گے. آپ گھڑی اپنے ساتھ رکھیں اور سب سے پہلے کویسچن پیپر کو بیٹا بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. کویسچن پیپر کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے مین کی پوائنٹس کو پینسل کے ساتھ انڈر لائن کرنا ہے. کویسچن پیپر کے اوپر سوائے آپ نے اپنے رول نمبر کے علاوہ کچھ نہیں لکھنا. وہاں پہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ کوئی بھی سپرنٹینڈنٹ وہ آپ کا پیپر آپ سے چھین لے یا آپ کو پریشانی ہو. نمبر 2، سپرنٹینڈنٹ بعض اوقات بہت زیادہ شور کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ان کے شور کو بالکل ایوائڈ کرنا ہے. وہ بے شک شور کرتے رہیں، آپ نے اپنا پین نہیں روکنا. آپ کا مقصد ہے پیپر پاس کرنا، کسی سپرنٹینڈنٹ کے شور کی وجہ سے اپنا پیپر چھوڑ کے نہیں آنا. بیفور ٹائم آپ نے ایگزامینیشن ہال میں پہنچنا ہے. تقریباً 1 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے جو ہے آپ نے گھر سے نکلنا ہے. اپنی ساری چیزیں پوری کریں، ٹھیک ہے، سارا کچھ. جیسے ہی ایگزامینیشن شیٹ جو آپ کو آنسر شیٹ ملتی ہے، آپ کو وہ ملتی ہے، اس کے اوپر صرف جو چیزیں مینشنڈ ہیں لائک رول نمبر ہے، سبجیکٹ ہے، پیپر ہے، آپ نے اس کو سالو کرنا اور ایک سائڈ پہ آپ نے جو ہے حاشیہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، مارجن ڈرا کرنے ہیں، ٹھیک. اور مارجن بھی کوئی اتنے چوڑے ڈرا نہیں کر دینے کہ اگلا ایگزامینیشن کوئی وہ چیک کر جو ہوتا ہے وہ کوئی بیوقوف انسان نہیں ہوتا. اگر تو آپ کے پاس ٹائم ہے 2 سائڈز پہ آپ ضرور مارجن ڈرا کریں، لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو 1 سائڈڈ مارجن ڈرا کرنا بہتر رہے گا، ٹھیک ہے. اور جیسے ہی سپرنٹینڈنٹ آپ کو 15 منٹس پہلے بھی کال کرتا ہے تو آپ جا کے اندر پیپر جہاں آپ نے دینا ہے ایگزامینیشن سینٹر میں جا کے بیٹھ جائیں. بکس بند کر دیجیے گا کائنڈلی. پیپر سٹارٹ ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے رٹے مت لگائیے گا. جتنا آپ ریلیکس ہو کے پیپر دو گے آپ اتنا اچھا سیلف رائٹنگ کرو گے، ٹھیک ہے. کویسچن پیپر دیکھ کے سب سے پہلے دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. جو میں اکثر آپ میرے لیکچرز میں دیکھتے ہوں گے میں دعا پڑھتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کو 3 ٹائمز پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اپنا پیپر سٹارٹ کر دینا ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھنا ہے، اور یہ سنت دعا ہے، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. آیت الکرسی گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھ کے جانی ہے. فجر کی پابندی کرنی ہے، نمازوں کی بیٹا بالکل پابندی کرنی ہے. وضو کر کے گھر سے نکلنا ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے نکلیے گا. ویسے ظہر کا ٹائم آج کل 12:30 بجے ہو جاتا ہے، 12:30 پونے 1. آپ اپنے اپنے سٹی کے حساب سے اگر آپ کے پاس پریئر ٹائمنگز ایڈڈ ہیں تو آپ پریئر ٹائمنگز کے حساب سے اپنی اپنی اول وقت میں ظہر کی نماز ادا کر کے جائیں اور وضو کے ساتھ بیٹا گھر سے نکلیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے میں نے بتایا کہ ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے، دعا پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد بس اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے، کویسچن پیپر کو غور سے پڑھنا ہے. بعض اوقات اسٹوڈنٹ کہتے ہیں او میم یہ تو میں نے کویسچن دیکھا ہی نہیں تھا. یہ والا کام نہیں کرنا. آرام سے بیٹھ کے 5 منٹس لگائیں، 10 منٹس لگائیں، کویسچن پیپر کو غور سے پڑھیں.
5 to 10 منٹس کے اندر آپ نے کوشچن پیپر، مارجن ڈرا، سائن اور پیپر جو اس کے موٹی موٹی چیزیں وہ آپ نے کر لینی ہے. اس کے بعد آپ نے ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا. کوشچن پیپر جب آپ پڑھیں گے آپ کو پہلے ہی انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے مجھے اس میں سے کتنے سوال آتے ہیں. جو سوال آتے ہیں ان کے مین کی پوائنٹس انڈر لائن کر لیں. انڈر لائن کرنے کے بعد فار ایگزامپل کوشچن آ جاتا ہے ٹیڈ ہیوز کی اینیمل امیجری کے بارے میں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کوشچن پیپر پہ اس کے پوائنٹس نہیں لکھنے. آپ نے ٹیڈ ہیوز کی اینیمل امیجری کے جو بھی وہاں پہ کی ورڈز ہوں گے ان کو انڈر لائن کرنا ہے. سیکنڈ لاسٹ جو آپ کی لیپ ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آپ کی آنسر شیٹ ہوگی اس کا جو سیکنڈ لاسٹ پیج ہوگا اس کے اوپر آپ نے ٹیڈ ہیوز کے اینی 10 کی پوائنٹس لکھ لینے کہ یہ میجر کی پوائنٹس ہیں اور پینسل کے ساتھ، اور یہ اس کی کوٹس ہیں جو میں نے ایڈ کرنی ہے تاکہ اگر بیچ میں کوئی شور ہوتا ہے ایگزامینیشن سینٹر میں، سپرنٹینڈنٹ کچھ بھی بولتا ہے، آپ کا پین نہ رکے. جیسے ہی پین رکے پیچھے والے کی ورڈز کھولیں بیٹا، اس سے آپ کا ٹائم بڑا بچے گا. دوسری چیز 4 کوشچنز ہوں گے، آپ کے پاس ٹوٹل جو ٹائم ہوگا وہ 180 منٹس ہوں گے، یعنی کہ 3 گھنٹے ہوں گے. ٹھیک ہے، 180 منٹس آر مور دین انف. ٹھیک ہے، 1 گھنٹے میں 60 منٹس ہوتے ہیں اور 3 گھنٹوں میں 180 منٹس ہوتے ہیں. تو 180 کو آپ ڈیوائڈ کر لیں 4 پہ. ٹھیک ہے، پہلے 10 منٹس تو آپ نکال دیں جو آپ کی یہ چھوٹی موٹی چیزوں میں نکل جائیں گے، بلکہ آپ 20 منٹس نکال دیں. آپ کے پاس 160 منٹس رہ جائیں گے. 160 کو آپ 4 پہ ڈیوائڈ کر دیں. تو آپ کا جو ایک کوشچن ہے دیٹ شوڈ ناٹ بی، جیسے ہی آپ 25 منٹ پہ کوشچن پہ پہنچتے ہیں آپ نے فوراً سے کنکلوژن ڈرا کرنا شروع کر دینا ہے. ریزن، ایسا کوشچن جس کا بگننگ ہو، مڈل ہو اور اینڈ نہ ہو وہ کوشچن انکمپلیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن ایسا کوشچن جس کا بگننگ بھی ہو، مڈل بھی ہو، بے شک وہ شارٹ ہو جائے لیکن اینڈ اس کا اسٹرانگ ہو تو وہ جو ہے مارکس دے جاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو انکمپلیٹ آنسر نہیں چھوڑنا آپ نے. جیسے ہی 20 منٹ پورے ہوتے ہیں آپ نے دیکھنا میں نے مڈل کتنا، کیونکہ آبویسلی آپ اس وقت مڈل پہ ہوں گے تو مڈل آپ نے اتنا لیندی نہیں کرنا کوشچن کا. مڈل میں آپ نے 5 کوٹس لکھنی ہے اور جب آپ کنکلوژن کریں گے تو کوشش کریں کہ جو آخری آپ کا کرٹک ہوگا نا، کسی دوسرے کرٹک کی کوٹ آپ نے لکھنی ہے جب آپ اس کو کنکلوڈ کر رہے ہوں گے اس رائٹر کے بارے میں. تو یہ بس آپ نے خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوٹس جو ہیں چھوٹی چھوٹی لکھ کے بھول بھی جاتی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے جو فریزز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فریزز موٹے موٹے چوڑے چوڑے کر کے فریزل ورڈز، یعنی کہ 3-4 ورڈز ہی آپ کو یاد ہیں، اسی کو انورٹڈ کوماز میں لکھ دیں سینٹینس بنا کے بس. ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کو اتنے ہی نمبر دے جائے گا انشاءاللہ. باقی ایٹ دا اینڈ آپ کے پاس 10 منٹس، اس طرح سے آپ نے ٹائم آرگنائز کرنا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آپ کے پاس 10 منٹس بچ جائیں. مطلب میرا پیپر کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ میں ایک پین یوز کرتی تھی اور اینڈ میں 10 to 15 منٹس بچا لیتی تھی اپنے کسی نہ کسی طرح. اب یہ آپ نے خود ٹائم مینیج کرنا ہے، یہ نہیں کہ لکھنے بیٹھے ہیں تو اتنا لمبا لکھ دیا کہ باقی کوشچنس کا ٹائم ہی نہ بچا. ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اینڈ پہ آپ مطلب ہر بچہ جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات 2 پینس ایکسچینج کر کے لکھ لیتا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ میرا ٹائم ویسٹ ہوگا. اگر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا اور آپ پین چینج کر کر کے لکھ سکتے ہیں تو آپ ضرور لکھیں. ٹھیک ہے، اور باقی رائٹنگ پیٹرن، رائٹنگ ٹیکنیکس ہر چیز آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. بس اب لاسٹ میسج بیٹا میرا ہمیشہ پہلے کی طرح یہی ہے کہ کامیابی کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے اور ناکامی سے کبھی ڈرنا نہیں ہے. ڈو یور بیسٹ اینڈ ہیو فیتھ ان اللہ. ٹھیک ہے، اپنا بیسٹ کریں. ہم نے محنت کر لی، ہم نے جو کرنی تھی، دعا ہم نے کر لی، دعا ہم نے کر لی، اب دعا کافی ہے پیچھے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو بھی کیا ہے جیسے بھی کیا ہے اس کے جسٹ وہاں پہ بیٹھ کے سب یاد آ جائے گا انشاءاللہ. تو گھبرا کے پیپر نہیں کرنا، آرام سکون کے ساتھ پیپر کرنا ہے. اپنے آپ کو جسٹ ریلیکس کر دیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نہ سوچیں مجھے وہاں جا کے بھول جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں پھر فیل ہو جاؤں گی، اور یہ والی جو سوچیں ہیں نا ان کو فی الحال آپ اریز کر دیں اپنے مائنڈ سے. نہیں تو یہ وہ جنک آپ کی میموری ہے جو آپ کو کام نہیں کرنے دے گی.
تو اپنی جنک میموری جو ہے نا بیٹا اس کو فلٹر کریں، جیسے موبائل کو ہم صاف کرتے ہیں نا روز، ٹھیک ہے، اس کی جنک میموری اس میں ہم نے ایک بوسٹر لگایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جو بوسٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی جنک میموری جو ہوتی ہے اس کو ڈیلیٹ کرتا ہے تاکہ موبائل اچھے طریقے سے کام کرے۔ تو اپنی ساری جنک میموری، کسی نے کچھ کہہ دیا، رات کو لڑائی ہوئی تھی یا ایسے ہوا تھا یا ویسے ہوا تھا، ان ساری چیزوں کو بھول کے آپ لوگوں نے جسٹ پیپر پہ فوکس کرنا ہے کہ مجھے آج پیپر دینا ہے اور مجھے اپنا بیسٹ اٹیمپٹ کرنا ہے۔ وہاں جا کے کیا ہوگا وہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بس پریپیئر ہو کے جانا ہے۔ جیسے میں کہتی ہوں نا کہ آپ سب میرے جو ہے یو آر مائی آرمی، ٹھیک ہے، آپ سب جو ہے اس وقت بیٹل فیلڈ میں جا رہے ہیں، تو بیٹل فیلڈ میں جا کے بندہ یہ تو نہیں سوچتا نا کہ میں غازی ہوں گا کہ شہید ہوں گا، وہ تو جا کے صرف لڑتا ہے۔